اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین ناظرین کو تقی قیامت کی طرف سے السلام علیکم، تحفہ یا علی مدد۔ سامعین، آج پھر حاضر ہوا ہوں، موضوع لیے ہوئے کہ کربلا کی مٹی جنت کی مٹی ہے۔ علامہ دربندی اپنی کتاب اسرار الشہادتین میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے صفوی حکمرانوں میں سے ایک کے بارے میں اصفہان میں سنا ہے کہ جب علامہ فیض کاشانی کے زمانے میں انگریز حکومت کی طرف سے ایک سفیر صفوی بادشاہ کے پاس صرف اس غرض سے آیا کہ مسلمانوں سے ان کے مذہب کی صداقت کے دلائل حاصل کرے جو ناقابل تردید ہوں۔ وہ سفیر اپنے مقام پر اتنا علم رکھتا تھا، علم نجوم، علم رمل، علم حیات اور علم جفر، اس حد تک ماہر تھا کہ اپنے پاس آنے والوں کو بتا دیتا تھا کہ آپ کیا کھا کر آئے ہیں، کیا چھوڑ کر آئے ہیں اور کل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو شاہ اصفہان نے علامہ فیض کاشانی مصنف صافی و کافی کو بلایا اور کہا اس سفیر کو صداقت اسلام کے سلسلے میں مطمئن فرمائیں۔ تو جب علامہ موصوف بادشاہ کی دربار میں آئے تو بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا، آدمی پڑھا لکھا ہونا چاہیے جو میری علمی باتوں کو سمجھ سکے۔ یہ سفیر جس کے لیے مجھے بلایا ہے یہ تو مجھے ان پڑھ نظر آتے ہیں، میری علمی گفتگو سے ان کے پلے میں کچھ نہیں پڑے۔ یہ بات سن کے سفیر آگ بگولا ہو گیا اور مخاطب ہوا، سرکار یہ آپ کا ملک ہے، جو آپ چاہیں آپ فرما سکتے ہیں۔ ویسے میں اتنا بتا دوں کہ اگر آپ کو میرے علمی مقام کا پتہ چل جائے تو آپ یہی کہتے کہ اگر قرۂ ارض پہ کوئی شخص مسند علم کا حقدار ہے تو وہ یہی سفیر ہے۔ جب سفیر نے اتنا بڑا دعویٰ کیا تو علامہ موصوف نے اس کے دعوے کی دلیل دی کہ تیرا کتنا علم ہے۔ علامہ موصوف نے اپنی جیب میں سے کوئی چیز نکالی اور سفیر سے کہا، کم بیش آپ کو 1 ہفتہ یہاں ہو چکا ہے، آپ نے مختلف قسم کے علوم کا نہ صرف مظاہرہ کیا بلکہ بادشاہ ایران اور کافی افراد کو تم اپنی علمی دولت متعارف کرا چکے ہو۔ کئی ایک کا ماضی کھنگال بیٹھے ہو، کئی ایک کے مستقبل کی پیشین گوئیاں کر چکے ہو۔ ذرا فرمائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ سفیر نے فوراً سر جھکا لیا اور کچھ دیر کے بعد جب سر اٹھایا تو پورے مجمع نے دیکھا کہ اس کی پیشانی عرق آلود تھی۔ کچھ بات کرنا چاہتا تھا لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ حیران و پریشان ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ علامہ موصوف نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، اے سفیر، اسی علم پہ ناز تھا
لوگوں کو ماضی اور مستقبل کے حالات بتانے والا یہ نہیں بتا سکتا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو سفیر نے کہا اے علامہ فیض کاشانی، میری پریشانی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہو رہا، بلکہ میری پریشانی کی وجہ تو اور ہے۔ علامہ نے فرمایا ذرا ہم بھی تو سنیں، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو سفیر نے کہا آپ کی مٹھی میں جنت کی مٹی ہے، یہ تو مجھے پہلی مرتبہ ہی معلوم ہو گیا تھا، لیکن میں اس بات پر پریشان ہوں کہ جنت کی مٹی آپ کے ہاتھ میں کیسے آ گئی؟ علامہ موصوف نے فرمایا میں سمجھتا ہوں، اب مجھے صداقت اسلام کے لیے اس سے کوئی اور بڑی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ سفیر نے کہا وہ کیوں؟ آپ نے دلیل تو کوئی دی ہی نہیں ہے اور یوں سستے چھوٹ رہے۔ علامہ موصوف نے فرمایا دلیل وہی ہے جو تو نے خود بتا دی ہے۔ سفیر حیران ہوا، میں نے تو نہیں بتائی، میں نے تو صرف اتنا بتایا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے۔ بھلا آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی کا ہونا اور صداقت اسلام کا آپس میں کیا رابطہ ہے؟ علامہ موصوف نے فرمایا کیا تجھے اپنے علم پر یقین ہے؟ سفیر نے کہا مجھے حق کے مسیح ہو مادر عیسیٰ کی قسم، میرے علم میں رائی برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اے علامہ فیض کاشانی، میں نے 100% درست کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے۔ علامہ موصوف نے کہا میرے ہاتھ میں واقعی جنت کی مٹی ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ جنت کی مٹی صرف میرے ہاتھ میں نہیں بلکہ ہر شیعہ کے گھر میں آپ کو مل جائے گی۔ یہ کربلا معلیٰ کی مٹی ہے۔ اور سن، ہمارے نبی اکرم نے فرمایا کہ کربلا کی زمین جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اب تیرے علم کے مطابق بھی یہ ثابت ہے کہ یہ جنت کی مٹی ہے، اور ہمارے نبی اکرم کے فرمان کے مطابق بھی یہ جنت کی مٹی ہے۔ اب بھلا بتا، آپ خود ہی بتائیں، جب ہمارے نبی کی بات کی تیرا علم تصدیق کر دے تو صداقت اسلام کے لیے اس سے بہتر کوئی ثبوت اور دلیل نہیں ہو سکتی۔ اے سفیر، آپ خود انصاف کر لیں۔ اور سامعین، سفیر انگشت حیرت کاٹنے لگا اور کافی سوچ بچار کے بعد کہنے لگا واقعاً آپ نے صداقت اسلام کی ناقابل تردید دلیل پیش کر دی ہے، اور علامہ اگر اس دلیل کے بعد کم از کم میرا دائرہ اسلام میں داخل نہ ہونا اپنے عمل سے اپنے علم کی تکذیب ہے۔ اور جو سفیر تمام لوگوں سے، تمام ناظرین، تمام سامعین سے اسلام کی صداقت کی جو دلیل مانگ رہا تھا کہ جو ناقابل تردید ہو، سامعین جب علامہ فیض کاشانی نے اسلام کی صداقت کی ناقابل تردید دلیل پیش کی
تو شاہ اصفہان سمیت تمام سامعین مبہوت ہو گئے اور فوراً صفی اٹھے اور اس نے کہا کہ یہ مذہب اسلام میں قبول کرتا ہوں، یہ سچا مذہب ہے اور یہ اللہ والا مذہب ہے، اور یہ ایسی ناقابل تردید دلیل ہے کہ میں اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ میرے علم کے مطابق یہ واقعی جنت کی مٹی ہے۔ اور فوراً سفیر نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے خاک شفا کا معجزہ۔ اور ناظرین اب تک اتنا کافی، تک قیامت کو اجازت دیجیے نئی آنے والی ویڈیو تک۔ والسلام، خدا حافظ۔